کیا یہ ممکن ہے کہ ایک پورے معاشرے کو بہترین معاشی خوشحالی دے دی جائے، اسے ہر قسم کا یعنی جغرافیائی اور جسمانی تحفظ فراہم کر دیا جائے، اور پھر اسے اندھیروں سے نکالنے کے لیے سچا علم بھی دے دیا جائے؟ صحیح، بالکل۔ سچا علم بھی دے دیا جائے اور وہ معاشرہ ان تمام نعمتوں کے باوجود آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائے؟ بظاہر تو یہ ناممکن لگتا ہے، مطلب ایسا کیوں ہوگا؟ ہاں، بظاہر ناممکن ہے، لیکن آج کی اس علمی نشست میں ہم جس موضوع کا گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں نا، وہ اسی حیران کن اور بظاہر غیر منطقی انسانی رویے کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ بہت دلچسپ۔ تو آج کا ماخذ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس مطالعے کے لیے قرآن مجید کے 10ویں باب یعنی سورت یونس کی آیت نمبر 93 موجود ہے، جس کا عنوان ہے بنی اسرائیل کی الہی آباد کاری۔ صحیح۔ اور آج کی اس نشست کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس ایک مختصر سی عبارت میں وسائل کی فراہمی، علم کے آ جانے اور اس کے بعد پیدا ہونے والے انسانی اختلافات کے بارے میں کتنا گہرا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ بالکل، اور یہ بات صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ انسانی رویوں کا ایک مستقل پیٹرن پیش کرتی ہے۔ ہاں، چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم کسی سائنسی تجربے یا لیبارٹری کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہر چیز کی ایک خاص ترتیب اور توقع ہوتی ہے۔ ایک کنٹرولڈ ماحول ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ فرض کریں کہ ایک پودے کو ایک بہترین، جدید ترین اور کنٹرولڈ گرین ہاؤس میں رکھا گیا ہے۔ صحیح۔ اسے بالکل درست مقدار میں دھوپ مل رہی ہے، مٹی میں تمام ضروری معدنیات 100% موجود ہیں، اور یعنی پانی کا تناسب بھی بالکل درست ہے۔ ایسی صورتحال میں نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ ایک بہترین ہرا بھرا اور صحت مند پودا۔ بالکل، وہ پودا اس پانی سے نہیں لڑتا جو اسے دیا جاتا ہے، وہ مٹی سے بغاوت نہیں کرتا، وہاں کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ یہ گرین ہاؤس کی مثال بہت برمحل ہے۔ یہ ایک سیدھا اور سادہ سا حسابی عمل ہے۔ ہاں، مطلب جب کسی بھی ارتقائی عمل میں تمام درست اجزاء اور سازگار ماحول موجود ہو تو نتیجہ ہمیشہ مثبت، تعمیری اور متوقع ہی نکلتا ہے۔ ہم انسانوں کو بھی اکثر چیزوں کو اسی طرح خانوں میں بانٹ کر دیکھنے کی عادت ہے۔ یعنی ہم بھی خود کو ایک مساوات یا فارمولے کے تحت دیکھتے ہیں۔ بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسانی معاشرے کے مسائل کی ایک فہرست بنا لی جائے اور ان مسائل کے اسباب کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے تو نتیجہ ایک پرامن یوٹوپیا کی صورت میں نکلے گا۔ واہ، یوٹوپیا! لیکن پھر جب ہم اس صاف ستھری لیبارٹری سے نکل کر انسانی معاشروں، ان کی پیچیدہ نفسیات اور ان کے رویوں کی حقیقی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ ساری سائنسی ترتیب جیسے بکھر سی جاتی ہے۔ بالکل بکھر جاتی ہے۔ آج کا ماخذ یعنی سورت یونس کی یہ آیت بالکل اسی حیران کن انسانی پیٹرن کی نشاندہی کرتی ہے۔ ماخذ کا باقاعدہ آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، جس کا مطلب ہے کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک بہت اچھا یا سچا ٹھکانہ دیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا۔ صحیح۔ اب اگر اس صورتحال کا تصور کیا جائے تو یہ کچھ ایسا ہے کہ کسی طویل عرصے کی بے گھری، غلامی، عدم استحکام اور یعنی دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد کسی گروہ کو اچانک ایک محفوظ، پرسکون اور مستقل گھر مل جائے۔ ایک ایسا گھر جس کی سرحدیں محفوظ ہوں۔ ہاں، اور جہاں انہیں بہترین، صحت بخش اور وافر خوراک میسر ہو۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک سوال مجھے تھوڑا سا الجھا رہا ہے۔ جی بتائیے۔ ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں نا، بلکہ ہمارے سماجی علوم بھی یہی بتاتے ہیں کہ معاشرے میں جرائم، لڑائی جھگڑے اور بے چینی کی بنیادی وجہ غربت، وسائل کی مساوی تقسیم نہ ہونا اور عدم تحفظ ہے۔ عام تاثر تو یہی ہے۔ تو کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جب کسی قوم کو بہترین معاشی حالت اور مکمل جسمانی تحفظ مل جاتا ہے تو وہ خود بخود اس معاشرے میں دائمی امن کی ضمانت بن جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا پیٹ بھرا ہونا امن کی شرط اول نہیں ہے؟ یہ وہ عام فہمی ہے جس کا ہم سب شکار ہیں۔ اچھا۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جن دو مثالی حالتوں کا ذکر کیا گیا ہے نا، وہ دراصل کسی بھی انسانی تہذیب کے پھلنے پھولنے کی حتمی اور بنیادی شرائط ہیں۔
مطلب کم از کم یہ چیزیں تو ہونی ہی چاہیے. بالکل. پہلی چیز جس کا ذکر ہوا ہے وہ ہے مبوّع صدقن. عربی کا یہ لفظ محض ایک زمین کے ٹکڑے یا چار دیواری تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم ایک سچا، باعزت اور مستحکم ٹھکانہ ہے. مستحکم ٹھکانہ، صحیح. یہ ایک ایسا جغرافیائی اور سماجی تحفظ ہے جہاں انسان کو کسی بیرونی حملے، بے دخلی یا راتوں رات اپنا گھر چھن جانے کا خوف نہ ہو. یہ ریاستی اور سماجی استحکام کی معراج ہے. یعنی وہ کیفیت جہاں انسان صبح اٹھ کر یہ نہ سوچے کہ آج مجھے یہاں سے نکال تو نہیں دیا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری چیز جس کا ذکر ہے وہ طیبات میں سے رزق ہے. یہ بھی محض جسمانی بقا یا مطلب پیٹ بھرنے کے لیے سوکھی روٹی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ معیار کی پاکیزہ اور بہترین معاشی خوشحالی ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر ایک ایسی بنیاد بناتی ہیں جہاں بظاہر کسی تنازع کی کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے. کیونکہ سب کے پاس سب کچھ ہے تو لڑیں گے کیوں؟ صحیح. ہاں، لیکن جیسا کہ آپ نے سوال اٹھایا، کیا یہ وسائل کی فراوانی امن کی ضمانت ہے؟ تاریخ اور انسانی نفسیات کا بغور مطالعہ بتاتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. واہ، مطلب یہ فارمولا فیل ہو جاتا ہے یہاں. جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس زبردست نفسیاتی تضاد کی بنیاد پڑتی ہے جو اس آیت کے اگلے حصے میں کھل کر سامنے آنے والا ہے. جغرافیائی اور معاشی تحفظ انسان کی بقا کے لیے تو انتہائی ضروری ہے، لیکن یہ انسان کے اندرونی خلفشار کو ختم کرنے کے لیے قطعی طور پر ناکافی ثابت ہوتے ہیں. یہ تو ایک طرح سے انسانی فطرت پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل ہے. میں اسے یوں دیکھ رہا ہوں کہ فرض کریں کچھ لوگ ایک بحری جہاز کے ڈوبنے کے بعد بڑی مشکل سے تیر کر ایک انتہائی خوبصورت اور سرسبز جزیرے پر پہنچ جاتے ہیں. صحیح منظر کشی ہے. شروع میں تو وہ سب صرف اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کی جان بچ گئی، انہیں پینے کا میٹھا پانی مل گیا اور کھانے کو پھل مل گئے. یہ ان کا سچا ٹھکانہ اور پاکیزہ رزق ہو گیا. اس وقت ان میں مکمل اتحاد ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بقا کا مسئلہ درپیش تھا. ہاں، لیکن جیسے ہی وہ اس بقا کے مرحلے سے نکل کر استحکام میں آتے ہیں تو بجائے شکر گزار ہونے اور مل کر رہنے کے، وہ اس بات پر جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ جزیرے کے سب سے خوبصورت حصے پر کس کا قبضہ ہوگا. اور یہی انسانی المیہ ہے. یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر بگاڑ کہاں سے آیا. اور یہیں پر ہم اس آیت کے سب سے حیران کن اور میں کہوں گا کہ سب سے تکلیف دہ پہلو کی طرف آتے ہیں. جی، آیت کا اگلا حصہ. ماخذ کے اگلے الفاظ ہیں فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یعنی پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. اور یہی وہ مقام ہے جو انسانی سوچ کے تمام روایتی زاویوں کو چیلنج کرتا ہے. ایک سیکنڈ، مجھے یہاں آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے. بتائیے. ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے. ہم تو یہی مانتے ہیں کہ لوگ تب لڑتے ہیں جب انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، جب وہ اندھیرے میں ٹٹول رہے ہوتے ہیں اور غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. بالکل، ہم سب یہی سمجھتے ہیں. تو اگر علم واقعی رہنمائی اور سچائی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ لوگوں کو تقسیم کیسے کر سکتا ہے؟ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں. جی، مثال سے بات زیادہ واضح ہوگی. فرض کریں انجینئرز اور ماہرین کی ایک بہت ہی قابل ٹیم کو ایک انتہائی پیچیدہ مشین چلانے کا کام سونپا جاتا ہے. ابتدا میں وہ سب الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کیسے چلایا جائے. ان کے پاس علم نہیں ہے اس وقت. ہاں، پھر انہیں اس مشین کا ایک تفصیلی، واضح اور مستند ہدایت نامہ یعنی مینول دے دیا جاتا ہے. یہ مینول ان کے لیے علم ہے. اب منطقی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ سب مل کر اس مینول کو پڑھیں، خوش ہوں کہ چلو اب رہنمائی مل گئی. بالکل خوش ہوں کہ اب ان کے پاس رہنمائی آ گئی ہے اور مشین کو کامیابی سے چلا لیں. لیکن اس کے بجائے وہ اسی ہدایت نامے کی تشریحات پر آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں. بہت کمال کی مثال دی آپ نے. کوئی کہتا ہے کہ باب نمبر 2 کی میری تشریح درست ہے اور کوئی کہتا ہے کہ صفحہ نمبر 4 پر لکھی گئی ہدایت کا صرف وہی مطلب ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ علم جو کہ بذات خود اتحاد اور رہنمائی کا ذریعہ ہونا چاہیے، وہی علم اچانک تقسیم اور انتشار کا سبب کیسے بن جاتا ہے؟ صحیح. کیا مسئلہ علم میں ہے یا اس شخص کی نیت میں جو اسے حاصل کر رہا ہے؟
دیکھیں، یہ مشین کے مینول کی مثال اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ مینول میں یا علم میں نہیں ہے، مسئلہ اس پیچیدہ انسانی نفسیات میں ہے جو اس علم کے ساتھ تعامل کر رہی ہے، یعنی انٹریکٹ کر رہی ہے۔ مطلب علم تو اپنی جگہ غیر جانبدار ہے؟ جی بالکل، اگر ہم اسے وسیع تر نفسیاتی اور معاشرتی تناظر میں دیکھیں تو یہ حصہ انسانی رویوں کے ایک بہت گہرے اور بسا اوقات تاریک پہلو پر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، وسائل کی کمی کی وجہ سے جو لڑائی ہوتی ہے نا، وہ خالصتاً بقا کی جنگ ہوتی ہے۔ جانور بھی خوراک اور علاقے کے لیے لڑتے ہیں، لیکن جب انسان کی بنیادی اور مادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، جب پیٹ بھر جاتا ہے؟ بالکل، جب اسے ایک سچا ٹھکانہ اور پاکیزہ رزق مل جاتا ہے تو اس کا دماغ اعلیٰ سطح کے خیالات، نظریات اور تصورات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ صحیح، وہ فلسفے کی طرف آتا ہے۔ اور پھر جب اس کے پاس علم آتا ہے، خاص طور پر وہ علم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہو، جو الہی نوعیت کا ہو، جو زندگی گزارنے کا حتمی راستہ بتاتا ہو، تو یہاں انسانی انا اور استحقاق کا احساس اپنا بھیانک کھیل شروع کر دیتا ہے۔ استحقاق؟ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس علم کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے؟ بالکل درست۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی فرد یا گروہ کے پاس علم آتا ہے نا، تو اکثر اوقات وہ اس علم کو روشنی پھیلانے، خود کو عاجز بنانے یا دوسروں کی مدد کرنے کے بجائے اپنی برتری اور فوقیت ثابت کرنے کا آلہ بنا لیتے ہیں۔ اوہ، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم باقیوں سے بہتر ہو گئے؟ ہاں، انسان سوچتا ہے کہ چونکہ میرے پاس علم آ گیا ہے، اس لیے اب میں باقیوں سے برتر ہوں۔ پھر وہ اس علم کو گروہ بندی کرنے، دوسروں کو نیچا دکھانے اور معمولی غیر اہم جزیات پر لامتناہی بحثیں چھیڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جو کہ ہم اکثر معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں۔ بالکل دیکھتے ہیں۔ اس آیت کا یہ حصہ اس بات کی زبردست اور چشم کشا نشاندہی کرتا ہے کہ محض علم کا حصول کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس علم کو ہضم کرنے، اسے برداشت کرنے اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والے تکبر کو کچلنے کا رویہ اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو دراصل علم خود تقسیم نہیں کرتا؟ جی، علم بذات خود کبھی تقسیم نہیں کرتا، بلکہ اس علم کے ساتھ جڑی ہوئی انسانی انا، خود پسندی اور صرف میں ہی حق پر ہوں اور باقی سب جاہل ہیں کا تکبر پر مبنی رویہ معاشرے کو تقسیم کرتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک خوفناک حقیقت ہے۔ یعنی علم ایک آئینے کی طرح ہے جو نہ صرف بیرونی حقیقت کو دکھاتا ہے بلکہ انسان کی اپنی اندرونی حالت کو بھی بے نقاب کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جب کوئی شخص غربت یا محرومی کا شکار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو میں بہت اچھا انسان ہوتا۔ جب ہم وسائل کے نہ ہونے کا رونا روتے ہیں تو دراصل ہم اپنی داخلی خامیوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہانہ ہوتا ہے ہمارے پاس۔ ہاں، لیکن اس آیت کے منظرنامے میں جب ہر طرح کا مادی اور جغرافیائی تحفظ بھی مل گیا اور پھر سچا اور خالص علم بھی سامنے آ گیا تو پھر تو کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا۔ کوئی عذر نہیں بچتا۔ اب جو اختلاف ہو رہا ہے وہ لا علمی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ خالصتاً ضد، ہٹ دھرمی اور دوسرے پر غلبہ پانے کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم آنے کے بعد کا اختلاف زیادہ سنگین اور زیادہ قابل گرفت ہوتا ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کیا گیا اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن اس سب پر غور کرنے کے بعد ایک اور بڑا اور چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی فرمائیے۔ جب انسان کو سب کچھ مل گیا اور وہ علم آنے کے بعد بھی اپنے اختلافات سلجھانے میں اس بری طرح ناکام ہو جاتا ہے بلکہ اس علم کو ہی فساد کی جڑ بنا لیتا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ تنازعات اور یہ گروہ بندیاں یوں ہی چلتی رہتی ہیں؟ یہ سوال ہمیں آج کے ماخذ کے آخری اور سب سے فیصلہ کن حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور یہ آخری حصہ اس پوری گفتگو اور اس الہی فلسفے کو ایک انتہائی منطقی اور ناگزیر انجام تک پہنچاتا ہے۔ چلیں اس آخری حصے کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ ماخذ کے اختتام پر کہا گیا ہے ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کا مطلب ہے یقیناً تمہارا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ صحیح۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟
میں اس تاخیر کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، لیکن پھر بھی تفرقہ بازی کر رہے ہیں، معاشرے کا امن تباہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف انہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف اس کا حتمی فیصلہ روز قیامت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر اس کی ایک دنیاوی مثال لی جائے تو یہ کچھ ایسا ہے کہ ایک عدالت لگی ہوئی ہے۔ کمرہ عدالت میں فریقین ایک دوسرے پر چیخو پکار کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، دلائل کے نام پر ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، اور ماحول میں شدید تناؤ ہے۔ صحیح، ایک طوفان برپائے۔ اور جج اپنی کرسی پر بیٹھا سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ اس کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، لیکن وہ خاموشی سے کہتا ہے کہ میں اس کا فیصلہ آج نہیں بلکہ 20 سال بعد سناؤں گا۔ یہ تاخیر واقعی بظاہر عجیب لگتی ہے۔ یا جیسے کوئی استاد کلاس روم میں دیکھے کہ بچے نصاب کی کتاب پھاڑ کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو وہ فوراً مداخلت کرتا ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں سال کے آخر میں امتحان کے دن اس پر بات کروں گا۔ بالکل۔ تو پھر سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ آخر دنیا میں فوری فیصلہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ جب حق اور باطل واضح ہو چکا ہے اور لوگ پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں، تو اس تاخیر کی، اس ڈھیل کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس سے بہت اہم اور بنیادی فلسفیانہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال براہ راست الہی عدل اور مہلت کے تصور سے جڑا ہوا ہے۔ مہلت یعنی ڈھیل دینا؟ جی، استاد یا دنیاوی جج کی مثال یہاں اس لیے پوری طرح لاگو نہیں ہوتی کیونکہ خالق نے انسان کو محض ایک پروگرام کی گئی مشین یا روبوٹ نہیں بنایا۔ صحیح۔ انسان کو شعور اور علم دینے کے بعد اسے جو سب سے بڑی اور خطرناک چیز دی گئی ہے وہ ہے آزادی انتخاب، یعنی فری ول۔ یہ آزادی انتخاب ہی انسان کا اصل امتحان ہے۔ اگر انسان کوئی غلطی کرے یا علم ہونے کے باوجود تکبر کی وجہ سے اختلاف پیدا کرے اور اسے فوری طور پہ دنیا میں ہی آسمان سے کوئی بجلی گرا کر سزا دے دی جائے، یا فوری طور پر کوئی الہی فیصلہ صادر ہو کر حقیقت سب پر زبردستی مسلط کر دی جائے، تو پھر اس امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر فوری اور ظاہری سزا ملنا شروع ہو جائے تو لوگ پھر حق کو اس کی سچائی کی وجہ سے قبول نہیں کریں گے، بلکہ وہ محض ڈر اور خوف کی وجہ سے بالکل سیدھے ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی۔ پھر تو ان کا اپنا کوئی کمال نہیں رہے گا نا؟ بالکل درست۔ اگر ہر جھوٹ بولنے والے کی زبان اسی وقت بند ہو جائے یا ہر حق کو چھپانے والے پر فوراً عذاب آ جائے تو پھر ایمان لانے اور سچائی کو اپنے اندر اتارنے کی کوئی قدر باقی نہیں رہتی۔ وہ تو پھر ایک مشینی عمل ہو جائے گا۔ ہاں، پھر تو انسان بالکل اس گرین ہاؤس کے پودے کی طرح ہو جائے گا جس کے پاس اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا۔ دنیا میں فوری فیصلہ نہ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان اختلافات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے یا حق اور باطل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑی، حتمی اور کڑی جواب دہی کی طرف اشارہ ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی۔ دنیا کا وقت عمل اور انتخاب کا وقت ہے، یہ مہلت کا وقت ہے۔ صحیح۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا، یعنی قیامت کا دن، جب ان تمام اختلافات کا باریکی سے فیصلہ ہوگا۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ فیصلہ مؤخر کرنے کا مقصد دراصل انسان کو اس کی مرضی کے استعمال کا پورا موقع دینا ہے۔ جی، اور اس میں سب سے اہم بات جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ صرف اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ حقائق یا دلائل کے اعتبار سے کون صحیح تھا اور کون غلط۔ تو پھر کس بنیاد پر ہوگا؟ دیکھیں، علم کا امتحان صرف درست جواب پر ٹک مارک کرنا نہیں ہے، بلکہ حتمی فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ اس علم کے ساتھ کس کا رویہ کیسا تھا۔ واہ، مطلب ایٹیٹیوڈ کیسا تھا؟ بالکل۔ جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ حق پر ہے تو کیا اس نے اس حق کو پا کر دوسروں کے ساتھ تکبر، رونت اور حقارت کا مظاہرہ کیا؟ یا اس نے خود کو عاجز سمجھا؟ جی، کیا اس نے اس علم کو معاشرے کو جوڑنے اور درگزر کرنے کے لیے استعمال کیا یا اپنی انا کی تسکین اور دوسروں کو توڑنے کے لیے؟ یہ تاخیر دراصل انسان کو یہ مہلت دے رہی ہے کہ وہ اپنے رویے پر غور کرے، اپنے تکبر کو پہچانے اور وقت ختم ہونے سے پہلے اسے درست کرے۔ یہ واقعی ایک حیران کن اور بہت وسیع نقطۂ نظر ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک سادہ سا امتحان نہیں ہے کہ آپ نے صحیح جواب چنا یا نہیں، یا آپ کے پاس مینول کا درست صفحہ تھا یا نہیں، بالکل نہیں، یہ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بلکہ یہ بھی، اور شاید اس سے بھی زیادہ سختی سے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس درست جواب کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ کا طرز عمل کیا تھا۔ 100%۔ چلیں اب ذرا آج کی اس پوری اور انتہائی دلچسپ گفتگو کو سمیٹتے ہیں، کیونکہ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم نے انسانی نفسیات اور الہی اصولوں کے بہت اہم مراحل طے کیے ہیں۔ ہم نے ایک پورا سفر طے کیا ہے۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس پورے سفر کا آغاز ایک مثالی، محفوظ اور سچے ٹھکانے سے ہوا، جہاں اعلیٰ ترین اور پاکیزہ رزق کی فراوانی تھی۔ بظاہر ہر چیز پرسکون، مستحکم اور مکمل تھی، اور بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن پھر کہانی میں ایک زبردست اور تلخ موڑ آیا جب علم کے آنے کے بعد اسی خوشحال اور بظاہر پرامن معاشرے میں عجیب و غریب انسانی اختلافات اور انا پر مبنی تفرقے پیدا ہو گئے۔ صحیح۔ اور آخرکار ہم اس مقام پر پہنچے جہاں ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ان تمام پیچیدہ اختلافات پر فوراً بجلی نہیں گرائی جاتی، بلکہ ان کا حتمی فیصلہ ایک اعلیٰ ترین الہی عدالت یعنی قیامت کے دن پر چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ انسان کی آزادی انتخاب کا احترام بھی برقرار رہے، اور آخر میں اسے اس کے اعمال اور رویوں کا مکمل اور منصفانہ حساب بھی دیا جا سکے۔ واہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ جی، اور اس پورے سفر میں ہمارے لیے جو ایک واضح اور دو ٹوک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مادی خوشحالی، بہترین وسائل اور حتیٰ کہ سچے علم کی موجودگی بھی بذات خود کامیابی یا امن کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ یہ تمام چیزیں دراصل ایک بہت بڑے امتحان کا حصہ ہیں جو انسان کے ظرف، اس کی نیت اور اس کی انا کو پرکھتے ہیں۔ بالکل، ظرف کا امتحان ہے۔ اور اس ساری تفصیلی گفتگو کے بعد آج کی اس علمی نشست کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک ایسا فکری سوال چھوڑنا بہت ضروری ہے جس پر وہ خود اپنے طور پر غور کر سکیں۔ ضرور۔ آج ہم نے دیکھا کہ انسان کیسے رویے اپناتا ہے۔ اگر بہترین اور وافر معاشی وسائل، ایک پرسکون اور ہر بیرونی خطرے سے محفوظ ٹھکانہ، اور یہاں تک کہ سچا، خالص اور الہی علم مل جانا بھی کسی معاشرے کو اندرونی طور پر متحد رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارا اصل امتحان محض زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا یا ڈگریاں اور معلومات اکٹھی کرنا نہیں ہے، بلکہ علم ملنے کے بعد اپنے اندر عاجزی، برداشت اور رواداری پیدا کرنا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ ہم نے شروع میں اس گرین ہاؤس کے پودے کی مثال دی تھی، جسے سب کچھ بالکل درست مقدار میں ملتا ہے اور وہ خاموشی اور تابیداری سے پھلتا پھولتا ہے۔ شاید انسان اور اس پودے میں یہی بنیادی فرق ہے، اور یہی انسان کا المیہ بھی ہے۔ صحیح۔ پودا اس پانی سے نہیں لڑتا جو اسے زندگی دیتا ہے، وہ اس روشنی سے بغاوت نہیں کرتا جو اسے بڑھاتی ہے، لیکن انسان بعض اوقات اسی علم، اسی سچائی اور اسی روشنی سے لڑنا شروع کر دیتا ہے جو اسے اندھیرے سے نکالنے کے لیے دی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ اس روشنی کا واحد حقدار ہے۔ جی ہاں، صرف اپنی انا کے لیے۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جس پر ہم سب کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حصے کے علم کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ آج کی اس علمی نشست میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے اور اس گہرے مطالعے کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ جلد ہی ایک نئے موضوع اور نئے ماخذ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔